بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ویڈیو کر رہے ہیں وہ تحریک عدم اعتماد پر ہے، جس کا کہ بڑا چرچا تھا اور ہم نے کہا ذرا پیش ہو جائے۔ گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے 1 سال پہلے بھی 1.5 سال پہلے بھی وہ فضل الرحمان صاحب مارچ لے کے آئے تھے، دھرنا دیا تھا انہوں نے 14 دن کا، لیکن ان کو استعفیٰ نہیں ملا تھا عمران خان صاحب کا، اور وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ حلف نہ اٹھائیں جب 2018 میں الیکشن ہوئے تھے۔ تو اس لیے ہم اس کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے، کیونکہ صبح کوئی بات کرتے ہیں، شام کو کوئی بات کرتے ہیں، ان کا کوئی اتنی وہ جو ہے نا سیاسی بیان ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب دوبارہ جو ہے وہ بلاول صاحب جب لانگ مارچ تحریک عدم اعتماد کو پیش کرنے سے پہلے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا تھا، بلاول صاحب نے کراچی سے لانگ مارچ لے کے نکلے سندھ تک کی صورتحال میں، تو کافی ان کا رش تھا، کافی گیدرنگ تھی۔ جیسے وہ پنجاب میں شامل ہوا تو اس میں کافی تعداد لوگوں کی کم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ وہیں سے کہنا شروع ہو گئے جی وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں، وزیر اعظم نائل ہیں، وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے، جیسے ہوتا ہے سیاسی گفتگو میں۔ تو پھر ملتان تک پہنچا، ملتان میں ایک چھوٹا سا حادثہ بھی پیش آیا جو، تو وہ بھی تھوڑا سا ایشو بن گیا تھا۔ اس کے بعد پھر بلاول صاحب کا لانگ مارچ جا کے ختم ہوتا ہے، وہ سارا راستہ استعفیٰ مانگتے گئے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ پہلے مریم نواز استعفے دے رہی تھی اسمبلیوں سے، اب پھر جو ہے نا بلاول صاحب استعفے لے رہے تھے عمران خان صاحب سے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو اس طرح کون استعفیٰ دیتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ وہ ان کا لانگ مارچ جا کے اسلام آباد ختم ہوا، جس دن ختم ہوا اسی دن ہی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد سنجیدہ طور پہ پیش کر دی گئی، اور جو بات سنتے تھے بڑا شور تھا اور تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے وہ پیش ہو گئی۔ اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ 342 کا یہ حال ہے، ہاؤس ہے پارلیمنٹ 342 کی اسٹرینتھ ہے اس کی، اور اس پہ جو ہے نا وہ 172 جو ہے وہ اپوزیشن کو پورے کرنے ہیں۔ تو اپوزیشن کے پاس اتنے نمبر نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے جو ہے نا اتحادیوں سے ملاقاتیں شروع کر دی کہ جی وہ ہم اتحادیوں سے مل رہے ہیں۔ تو اتحادیوں میں آ جاتے ہیں۔ اب اتحادی کے کون سے ہیں؟ اچھا، اس کے ساتھ پھر ایک لانگ مارچ کا اعلان فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا ہوا تھا کہ جی وہ 23 مارچ کو نکلیں گے۔ جب وہ جیسے کہتے تھے کہ 23 مارچ کو میں لانگ مارچ میں بھی نکلوں گا، تو وزیر داخلہ جو شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے کہا جی آپ 23 مارچ کو نہ آئیں۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے کہہ رہے تھے کہ آپ 23 مارچ کو نہ آئیں، 23 مارچ کو نہ آئیں، اور وہ کہتے تھے نہیں جی ہم نے تو آنا ہی 23 مارچ کو ہے۔ لیکن جب 23 مارچ قریب آئی تو پھر پتہ نہیں ان کے ارادہ بدل گیا، انہوں نے کہا نہیں جی اب ہم 25 مارچ کو نکلیں گے۔ تو اس طرح ہوتا ہے، ان لوگوں کی سیاسی بیانات ہوتے ہیں، اب ہم یقین کر لیتے ہیں کتنا کرنا چاہیے کتنا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی عمران جیسا لیڈر دے تو وہ کہتے ہیں جی یو ٹرن ہے، اب یہ دیں تو یہ پتہ نہیں کون سا ٹرن ہے۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں۔ پھر نیکسٹ جو یہ ہوا کہ تحریک انصاف نے جلسے شروع کر دیے، تو وہ اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے جلسوں میں لوگ کافی آنا شروع ہو گئے اور بہت ہجوم لینا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے شور شرابہ مچایا کہ جی اب یہ جلسوں میں سخت باتیں کر رہے ہیں ہمارے خلاف، تو اس پر بھی ان کو اعتراض تھا۔ تو جلوسوں میں تو مخالف بات کرنی ہوتی ہے، جو بھی جس کا بھی ہو، اپوزیشن کا بھی ہو اور حکومت کا ہو، تو انہوں نے مخالف بات ہی کرنی ہوتی ہے، ان کے حق میں تو نہیں بات کرنی ہوتی جس کے خلاف جلسہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب اتحادیوں کی پالیسی پہ آ جائیں جی۔ اتحادی ان کے 4 تھے جی مین جو ہیں۔ پہلے مسلم لیگ کاف ہے، قائد اعظم چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت صاحب ان کے قائد ہیں، اور اس کے ساتھ ہے پھر جی ڈی اے ہے، گریٹ ڈیموکریٹ الائنس ہے، یہ سندھ کا ہے ان کے پاس، اور تیسرا ایم کیو ایم ہے ان کی، اور اس کے پاس 4 جو ہے وہ ان کا بی اے پی باپ پارٹی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی۔ تو یہ مل کے ٹوٹل 17 ایم این اے ان کے بنتے ہیں جنہوں نے۔ اب یہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ یہ عجیب سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ ان کے سارے ایم این ایز حکومت میں بھی بیٹھے ہیں، حکومتی بینچوں پر بھی ہیں، ان کے وزیر بھی ہیں، ان کے مشیر بھی بنے ہوئے ہیں، اور یہ اپوزیشن کے وفود سے ملاقات بھی کر رہے ہیں کہ یعنی کہ ہم اپنے خلاف انہوں نے ایک طرح کا ہماری جو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا یہ اپنے خلاف مارچ کے آخر میں ہو ووٹنگ، یا اپوزیشن کی پارلیمنٹ میں، یا اس کے شروع میں ہو اپریل کے شروع میں، تو یہ اپنے خلاف کیا ووٹ دیں گے۔ تو اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کون سی سیاست ہے، کون سے اخلاقیات ہیں، کون سا جواز ہے۔ ان کو پہلے استعفے دینے چاہیے اور اس کے بعد جا کے فیصلہ کرنا چاہیے جی یہ حکومت کو ووٹ دیں گے یا اپوزیشن کو ووٹ دیں گے۔ بیک وقت دونوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے۔ یہ نیا ہم نے رخ دیکھا ہے، کیونکہ ابھی تک گورنمنٹ میں بھی ہیں اور اپوزیشن سے بھی روزانہ کے وفود ان کے وفد مل رہے ہیں۔
اچھا باقی جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ کاف جو ہے اس کی بات ہم لاسٹ میں کرتے ہیں کہ اس کا کیا ہے سلسلہ، لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم کی سمجھ آتی ہے ان کی بہت کم نشستیں رہ گئی کراچی میں، کیونکہ وہاں سے جو ہے نا 14 نشستیں جو ہے نا وہ اپنا پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی تھی، لیکن اس میں سے ایک بعد میں خالی ہوئی تھی فیصل واڈا کی، وہ پھر اس پر الیکشن ہوا تو وہ پیپلز پارٹی نے حاصل کر لی، تو 13 نشستیں وہاں سے ہیں، لیکن ایم کیو ایم کی پہلے 20 22 25 تک جاتے تھے، لیکن اس طرح ان کی 4 5 ہیں صرف، تو اس وجہ سے ان کی سمجھ آتی ہے کہ وہ تو اپنا ماضی کی پوزیشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو الیکشن ارلی ہو جائے تو ہم جو ہے وہ ماضی کی طرح زیادہ نشستیں لے لیں گے، لیکن اسی طرح جی ڈی اے بھی ہے، وہ ابھی تک انہوں نے کہا جی ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اور ان کے وزیر بھی ہیں حکومت میں، اور اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی وہ بھی مختلف وفود سے مل رہی ہے اپوزیشن کے، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی واضح اعلان نہیں کیا، سب جو ہے نا وہ 23 مارچ کی او آئی سی کانفرنس ہو رہی ہے وہ اس کو ہوئی ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہونے جا رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے نا اس کے علاوہ پھر نیکسٹ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا تو وہ اپنا فیصلہ دیں گے جس طریقے سے معلومات ووٹ ہوگا۔ اب یہ 172 ارکان جو ہیں یہ تحریک کے عدم اعتماد کے یہ پورے کرنے ہیں اپوزیشن نے، انہوں نے ایک مساق جمہوریت کیا تھا مشرف دور میں، تو اس کی ذرا آپ کو پس منظر بتا دوں، اس میں انہوں نے 18ویں ترمیم میں رکھا تھا، اس میں 2-3 چیزیں لکھی ہوئی تھی، ایک کہ جو فلور کراسنگ کر کے جائے گا ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جائے گا وہ نااہل قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ ضمیروں کے سودے نہ ہوں، تو یہ اس میں شامل یہی جماعتیں تھی، مسلم لیگ تھی، نواز شریف تھی، پیپلز پارٹی تھی، اور میرا یہاں تک یادداشت ساتھ دے رہی ہے وہ میرا خیال ہے فضل الرحمان صاحب بھی اس میں ڈسپلنری تھے اس کے ساتھ، تو اس کو مساق جمہوریت کے روح سے جو ہے ان کی اپنی 18ویں ترمیم کی انہوں نے پھر آگے، اور وہی آج ان کی بڑی رکاوٹ بن رہی ہے جس کو لے کے یہ گورنمنٹ جو ہے تحریک انصاف کی وہ پہنچ گئی ہے سپریم کورٹ میں، اس کی سماعت 24 مارچ سے شروع ہوگی، تو وہ اگر وہ ان کے ساتھ نہیں آتے اور اتحادی جیسے سٹل ابھی تک گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، اگر وہ اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں تو پھر تو یہ حکومت نہیں جا رہی، لیکن اگر وہ اتحادی بھی اپوزیشن میں جو گئے بیٹھے ہیں طریقے انصاف کے، اگر وہ ووٹ ڈال دیتے ہیں اپوزیشن کے حق میں تو پھر کافی معاملات مشکل ہو جائیں گے، اور پھر اتحادی بھی جو ہے نا وفود سے مل رہے ہیں جس طرح ان کی کوئی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی، تو باقی تو سارے اپنی جگہ ووٹ کر لیں گے، اس میں جو مین جو چیز ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم لیگ کاف جو ہے قائد اعظم جو ہے اس نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی، اور یہ الیکشن سے پہلے کی تھی، اسی وجہ سے ان کو وہاں سے کافی سارے سیٹیں ایم این اے کی ملی، ایم پیوں کی ملی، اور پھر ان کے اپنے ایم پی طریقے انصاف نے ان کے خلاف اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے تھے، اسی وجہ سے مسلم لیگ قائد اعظم کے جو ہے وہ کافی ایم این اے بن گئے اس دفعہ، اور وہ 2 وزارتیں بھی ہیں ان کی وفاق میں، اور صوبے میں تو انہوں نے چھوڑ دی تھی، تو ان کو بڑی پیشکش تھی کہ یہ وزارت اعلیٰ، اب وزارت اعلیٰ کے لیے وہ پریز لے کر نام دے رہے تھے بار بار، گڑبڑ جہاں پر ہوئی ہے اس کا آپ کو بتا دیں کہ جا کے جو ہے نا انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب ملنے چلے گئے ہیں، 14 سال بعد ان کو یاد آ گئی ہے کہ ہمارے کولیگ تھے، ماضی کے دوست تھے، اکٹھے ہم نے سفر کیا ہے سیاسی، تو وہ جا کے ملنے چلے گئے، ان کا یارانہ تھا، 20 سال کا تعلق تھا، تو وہ 14 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ ملنے چلے گئے، اور زرداری صاحب نے کہا جی آؤ ہم ان کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، تو جیسے انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ آپ کو بناتے ہیں، اسی طرح مسلم لیگ میں شور مچ گیا کہ جی کیوں وزیر اعلیٰ ہم ان کو بنائیں گے، ان کی اتنی نشستیں بھی نہیں ہیں صوبائی اسمبلی میں، ہم ان کو وزارت اعلیٰ نہیں دیتے، جیسے ہوتا ہے ٹیکٹس ہوتے ہیں، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس کے مسائل تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ جو ہے قائد اعظم نے پھر حکومت کو بتایا کہ اس طرح ہمیں وزارت اعلیٰ کی پیشکش ہے، انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں طریقے انصاف نظام ہو جائیں، ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، تو یہ فیصلہ کرنے میں انہوں نے طریقے انصاف نظام ہونے کا بہت دیر کر دی انہوں نے، تو پھر اب وزارت اعلیٰ بھی وہ ان کی ابھی راستے میں ہیں، تو اب وہ خاموش ہو گئے ہیں، سیاسی سرگرمیاں بھی اتنی نہیں ہیں، اب دیکھیں 25 مارچ کے بعد کیا سلسلہ ہوتا ہے، جیسے پھر اب طریقے بات پیش ہوگی تو اس میں اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی تو پھر اس کا فیصلہ ہوگا، تو یہ معاملہ سارے چل رہے ہیں، اور اسی طرح وہ حکومت نے بھی عمران خان نے
بھی اب اعلان کر دیا ہے اور اس کا اس سے ان کو ایک فائدہ اپوزیشن اب دیکھیں گی کیا بنتا ہے. اپوزیشن یا تو پھنس چکی ہے جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں، یا پھر عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ان کو انہوں نے خود ہی پنچ مار مار کے جو ہے وہ جگہ ہے کہ اٹھو کچھ کرو. تو اب کچھ اتنا کر رہے ہیں کہ ان کے بہت بڑے بڑے جلوس جلسے ہو رہے ہیں اور بہت عوام آ رہی ہے اس میں. اور اگر وہ طریقے انتظام ناکام ہو گئی تو پھر میاں نواز شریف صاحب کی بات یہ درست ہوگی کہ جو ہے نا اس کے خلاف طریقے انتظام پیش نہ کرو، ان کو 5 سال پورے کرنے دو. کیونکہ ان کو انہوں نے بڑی مشکل سے میاں نواز شریف کو سیاسی بصیرت ہے ان کے، وہ جانتے ہیں کہ معاملات کیا ہوتے ہیں، وہ روکتے رہے ان کو. لیکن زرداری صاحب حاضر تھے کہ ہم طریقے عدم اعتماد پیش کریں گے. اور اسی طرح وہ کہتے تھے کیا نام ہے دوسری پارٹی مسلم لیگ، اس سے کافی وہ نواز شریف صاحب نے مانگا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہمیں آپ کچھ کرنے دیں، ہم جو ہے نا ان کو حکومت. تو یہ سارے وہ کیس جو ان کی ساری باتیں جو ماضی میں عمران کہتے رہے ہیں، عمران خان صاحب طریقے صاحب کے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہ جو باتیں اس کی آج سے 3 سال پہلے تھی، 10 سال پہلے تھی، 15 سال پہلے تھی، وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. اور یہ خود ہی جو ہے نا دلائل جب ختم ہو جاتے ہیں پھر بات گالم گلوچ تک پہنچتی ہے. تو یہ سیاست کا جو ہے وہ انداز پسند نہیں آ رہا لوگوں کو. لیکن اب عمران خان صاحب کی یہ باتیں سچ ہو رہی ہیں کہ وہ جو کہتے تھے کہ جب یہ جو ہے نا ان کے گرد شکنجا کسا جائے گا اور یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے اپنے کیسز ہیں اور یہ سارے، تو ان کیسز میں بھی آپ کو بتائیں گے کس نے کتنا پیسہ بھرا ہے اور کون کتنے پیسے کے بغیر باہر چلا گیا ہے. اور عمران صاحب کی جو حکومت ہے PTI، اس کا جو کرپشن فری پاکستان کا سپنا تھا، وہ خواب دیکھا تھا، ڈریم تھا، وہ کیسے ختم ہوا. طریقے عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو، الیکشن اسی سال کے اندر ہوتے نظر آ رہے ہیں، جنرل الیکشن جو قومی ہیں اور صوبائی ہیں. اور اس میں اگر یہ اس طرح ہوتا ہے اور اگر پیپلز پارٹی سندھ میں ہار جاتی ہے اور اس حکومت سے بھی اس کا ہاتھ نہیں وہ قائم رکھ سکتے، 1.5 سال پوری نہیں کرتے مدت اسمبلیاں، اور یہ 1.5 سال حکومت نہیں کرتے، تو پھر لگتا ہے کہ ان کی جو ہے نا دوبارہ نیکسٹ حکومت بنانے کے اندر ہی ان کے معاملات خراب ہو جائیں گے. اور پھر یہ وہی گفتگو کریں گے جو ماضی میں ایک دوسرے کے بارے میں کرتے رہے ہیں. وہ آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چینل پہ چل رہا ہے. گفتگو کے بارے میں جو ہمارا رزلٹ نکلتا ہے، جو ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہے، اس میں سب سے اگر حکومت رہتی ہے تو نیکسٹ مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ حکومت میں رہے گی 1.5 سال. اگر وہ نہیں رہتی تو پھر وہ دیکھیں ان کو کتنا حصہ ملتا ہے آگے حکومت میں جو نئی بننے والی ہے. اور پھر آگے جا کے پھر اب میاں صاحبان سے تو وہ پہلے واقف ہیں کہ وہ ان سے اتحاد کریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، نہیں کریں گے. لیکن جو ہے طریقے انصاف پھر نہیں لگتا کہ وہ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے اور یہ پھر اتنی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو پھر دیکھیں نہیں اب قائد اعظم مسلم لیگ نے بہت بڑا سٹیپ ان سارے سلسلوں میں. باقی دونوں پارٹیاں تو کچھ حاصل کریں گی یا کچھ کھوئیں گی، لیکن اس جماعت کا جو لگتا ہے وہ سب کچھ کھونے پہ انہوں نے داؤ لگا دی ہے اور جلد فیصلہ نہیں کر سکے. ابھی بھی وقت ہے، دیکھیں شاید 27 تاریخ تک وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور 27 تاریخ کو ایک گریٹ جلسہ کر رہے ہیں، وہ بہت بڑا کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے وہ ڈی چوک میں تھا لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے ساتھ ہی پریڈ گراؤنڈ میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا اسلام آباد کی طریقہ بہت بڑا جلسہ ہوگا، اور لگ رہا ہے کہ ہوگا کیونکہ باقی جو جلسے دیکھ رہے ہیں ان سے لگتا ہے کہ عوام کافی رسپانس کر رہی ہے.